اب دونوں کا انجام کیا ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، کس کو؟ بآیاتنا، ہماری آیات کو. تو بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں. نہ ماننے والوں کا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی سزا کے طور پر. کلما، جب کبھی، نضجت، پک جائے گی، گل جائے گی. نون ضاد جیم، نضج گوشت اور پھل کے پکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دو چیزوں کے پکنے کے لیے. کون کون سی؟ گوشت اور پھل کا پکنا نضج کہلاتا ہے. تو جب کبھی پک جائیں گی، گل جائیں گی، جلودہم، ان کی کھالیں، جلد کی جمع، بدلناہم، ہم بدل کر دے دیں گے ان کو، چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے. جلودن، کھالوں سے، ان کی کھالوں کی جگہ اور کھالیں لے آئیں گے. غیرہا، ان کے علاوہ. غیر کا مطلب علاوہ، ہاں ان کے. ایسا کیوں کریں گے؟ لیذوقوا، تاکہ وہ چکھیں. ذوق، ذال واو قاف، ذائقہ اسی سے ہے. تاکہ وہ چکھیں. کس کو چکھیں؟ العذاب، عذاب کو. ذائقہ عام طور پر کہاں چکھا جاتا ہے، کہاں محسوس ہوتا ہے؟ زبان پر. تو یہاں عذاب زبان پر تو نہیں ہوگا، پھر ذائقے کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اسکن، کیونکہ زبان کی بھی اسکن کے اوپر ہی ٹیسٹ ہوتا ہے نا. تو آگ کا عذاب کہاں محسوس ہوگا؟ اسکن پر. اور اس پر ریسرچ بھی اب موجود ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، درد وغیرہ یا جلنے کی تکلیف، وہ اس کے گوشت یا ہڈی پہ نہیں ہوتی بلکہ اسکن پر ہوتی. کیوں؟ سارے جو نروس سسٹم ہے اور جو جسم میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے وہ اسکن کے ساتھ ہی ہے. تو کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کو بدل کر اور کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے زبردست اور حکمت والا. عزیز کا لفظ جو ہے وہ عزت سے ہے، اور عزت کے 4 معنی ہوتے ہیں. 4 طرح کی عزت ہوتی. کون کون سی؟ ایک ہوتی عزت قدر، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، یعنی بہت قدرت والا ہے. آپ عموماً ترجمہ کیا کرتے ہیں عزیز ان کا؟ قدرت والا، زبردست. تو دوسری ہے عزت قہر، قہر کہتے ہیں غلبے کو، جس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں زبردست. ایک ہوتی ہے عزت امتناع. امتناع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روکنا، یعنی اس کے پاس ایسی قوت ہے کہ جس کو چاہے روک دے. اور پھر ممتنع کے معنوں میں بھی کہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تو عزیز میں عیب اور نقص سے پاک ہونا بھی، روکنے کے معنوں میں بھی، غلبے کے معنوں میں بھی، قدر کے معنوں میں بھی. حکیمن، حکمت والا ہے. عزیزن حکیمہ، اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے. تو حکمت کیا ہوتی؟ کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. اور حکمت جو چیز جہاں رکھنی چاہیے، جو اس کا مقام ہے، وہاں رکھنا. حکمت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کونی اور ایک شرعی. کونی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے کچھ لفظ میں بہت دفعہ بولوں گی، ان کے معنی آپ کو آنے چاہیے، ہر دفعہ نہیں ایکسپلین کروں گی. حصی اور معنوی، ظاہری اور باطنی، کونی اور شرعی، یہ بار بار آئیں گی باتیں. تو کونی ہے کائنات، اور شرعی شریعت. یہ 2 لفظ یاد رکھیں. تو حکمت کونی کیا ہے؟ پھر کائنات میں جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی ویسے ہے نا، ایسے یا نہیں؟ جو چیز جس رنگ کی ہونی چاہیے تھی، جس سائز کی ہونی چاہیے تھی، ویسے ہی ہے نا. اب درختوں کا سائز دیکھیں، رنگ دیکھیں، پھر اسی طرح آسمان کو آپ دیکھیں، اس کے کلر سکیم دیکھیں. ہر چیز کہاں ہے کائنات میں؟ جہاں ہونی چاہیے. سب مانتے ہیں نا. کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ یہاں نہیں، ستارے آسمان پہ نہیں، زمین پہ ہونے چاہیے تھے تاکہ ہمیں بجلی کا مسئلہ نہ ہوتا. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اس نے جو چیز جہاں رکھی وہی ٹھیک ہے. یہ ہے حکمت کونی. تو حکیمن جب ہم بولتے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی حکمت پوری کائنات میں نظر آتی ہے. اور حکمت شرعی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو حکم جیسا اور جتنا دیا وہ بالکل مناسب ہے.
اگر 5 نمازوں کا حکم دیا، یہ زکوٰۃ کا دیا ہے، تو اس کے دین کے جو احکامات ہیں وہ کس پر مبنی ہیں؟ حکمت پر مبنی ہیں۔ اسی طرح جزا اور سزا کا جو فیصلہ ہے اس کا کہ کس کو کہاں بھیجا جائے، وہ بھی اس کا کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر مبنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حکیم کا لفظ جو ہے حکمت سے بھی ہے اور حکم سے بھی ہے۔ حکم کس کو کہتے ہیں؟ آرڈر، حکومت، یعنی یہ اس سے حکم بھی بنا ہے اور اس سے حکمت بھی بنا ہے۔ اگر ہم کہیں حکیمہ حکمت والا ہے تو یہ معنی ہوں گے کہ اس کی ساری کائنات میں حکمت ہے، اسی طرح اس کے دین کے احکامات میں بھی حکمت ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ حکم والا ہے، اختیار والا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کونی اور شرعی دونوں طرح کا ہے۔ کونی اختیار میں کیا ہے؟ کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے؟ کوئی دلیل یاد ہے آپ کو قرآن سے؟ الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق، اسی کا حکم۔ ستاروں پہ، چاند پہ، سورج پہ، ہر چیز پہ کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، اسی کا حکم ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اسی طرح شرعی، تو شریعت میں بھی فیصلہ اور اختیار کس کا؟ شریعت ساز کون ہے؟ اللہ ہے، بندے نہیں ہیں۔ میں اور آپ شریعت نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک، تو حکم بمانا آرڈر یا حکم یا اتھارٹی یا حکومت کے بھی، اور حکیم بمانا حکمت بھی۔ تو اگر ہم یہ کہیں وہ زبردست ہے اور حکم والا ہے تو بھی مانا ٹھیک ہوگا، یعنی قیامت کے دن اسی کا حکم چلے گا۔ حکم کا لفظ جو آپ پڑھتے ہیں وہ اسی سے ہے، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو حکم ہوگا اس کے پاس اتھارٹی بھی ہوگی، وہ فیصلہ بھی کرے گا۔ پھر چلیے اب آپ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو سزا کے طور پر آگ میں بھیجیں گے۔ وہ آگ ایسی سخت ہوگی کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، کبھی دھیمی نہیں ہوگی۔ کلما خبت زدناہم، اگر کسی وقت وہ کم بھی ہونے لگے گی تو ہم اس کو بڑھا دیں گے، ٹیمپریچر ہائی کر دیں گے اور بھڑکا دیں گے، اس کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، شدید گرمی جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہیں۔ لیکن جہنم میں یہ نہیں ہوگا، اس کے برعکس وہاں کیا ہوگا کہ اگر ٹیمپریچر کم بھی ہونے لگے گا تو پھر اس کو بڑھا دیا جائے گا، اور آگ ان کی کھالوں کو چاٹ جائے گی، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آگ ان کی کھالیں چاٹ جائے گی، کھال جل جائے گی، جل کے گل جائے گی، گل کے پک جائے گی، اور جب اس میں ایسی کیفیت آئے گی کہ وہ سزا کا احساس نہ کرے تو اس کو چینج کر دیا جائے گا۔ دنیا میں کبھی کھال چینج کرنے کا عمل کسی نے دیکھا ہے یا سنا؟ گرافٹنگ کا، برن یونٹ میں جو گرافٹنگ کرتے ہیں کہ جسم کے کسی اور حصے سے کھال لے کے دوسرے کے اوپر چپکاتے ہیں، بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ چھوٹا سا اگر کہیں اسکریچ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو کتنی دیر تک جلن ہوتی رہتی، کہاں یہ کہ ساری کھال اتار کے نئی کھال لگائی جائے پورے کے پورے جسم پر۔ اور سب سے کم عذاب جہنم میں جس شخص کو ہوگا، بخاری میں آتا ہے، اس کے پاؤں کی تلووں میں آگ کی صرف 2 چنگاریاں ہوں گی، یعنی چنگاریوں کی آپ شدت دیکھیے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ کبھی آپ دنیا کی کسی چنگاری سے ہانڈی نہیں پکا سکتے، کھانا نہیں پکا سکتے۔ چنگاری کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا سا جو شرارہ سا ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا کوئلہ دہکتا، وہ جو ایسے اڑ جاتا ہے نا، سپارک سا ہوتا ہے۔ تو صرف جو سپارک ہے اور جو صرف چنگاری ہے وہ پاؤں کی صرف تلی کے اندر ہوگی، اور اس کی اتنی شدید ہیٹ ہوگی کہ اس سے وہ جو ٹانگوں کے اندر سے، جسم کے اندر سے آ کے دماغ تک ہیٹ جائے گی، تو دماغ گڑ 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 جیسے ہنڈیا ابلتی ہے ایسے ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب ہے۔ اور پھر زیادہ کیا ہوگا، اور پھر وہ کس طرح وہ بدل بدل کے کھالیں رکھی جائیں گی۔ یہ سب کس کا، جس نے ہماری آیات سے انکار کیا۔ اور پیچھے کون سی آیات کی بات ہو رہی ہے، کس کس عمل کی؟ حسد کی بات ہو رہی۔ یہ جو کیسٹ کا نام بھی حسد کی آگ رکھا گیا نا، کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی ساری نیکیاں ختم کر کے اس کو آگ تک جا پہنچاتی۔
دنیا میں بھی حاسد جلتا ہے آگ میں، جلن ہوتی ہے نا حاسد کو، جو کسی سے حسد کرتا ہے اس کے اندر ایک جلن بھڑک رہی ہوتی ہے، پھر وہ کبھی منہ سے نکلتی ہے، کبھی رویے سے، کبھی کہیں سے، اور پھر بخل، اور پھر جبت اور طاغوت پر ایمان لانا۔ یہ خاص طور پر ان خرابیوں کا پیچھے ذکر کیا جا رہا ہے جن کی سزا کیا ہے؟ آگ میں بھڑکنا۔